اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے کہ ہم مغازی اور سرایا وہ جو ایکسپیڈیشنز یا وہ ان مہمات کو کہتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت نہیں کی خود، لیکن صحابہ کرام کو بھیجا، اور غزوات وہ مارکے ہیں جس میں کفر و باطل کے ساتھ جو ہم اسلام کا ٹکراؤ ہوا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک تھے۔ اس سے پہلے کہ ہم اس کی طرف جائیں، ہم دو واقعات دیکھ لیتے ہیں جن کا ایک لنک آپ کو، کیونکہ ہم کہتے رہے کہ جو عربیہ کی صورتحال تھی اس میں ایک مشرکین عرب جس میں قریش مکہ خاص طور پہ بہت اہم ہے وہ، اور دوسری طرف یہود بہت اہم تھے۔ کرسچنز موجود تھے، عیسائی موجود تھے، لیکن وہ بہت بڑی تعداد میں اور بہت ایسے اسٹیبلش نہیں تھے۔ تو یہود کے ساتھ جو معاملہ ہے اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں۔ عبداللہ ابن سلام لوگ مسلمان ہوتے گئے، جب مدینہ کی ریاست قائم ہوئی اس کے بعد یہود میں سے ان کے رابائی اور دیگر لوگ جو علم رکھنے والے تھے خاص طور پہ، وہ اسلام کی طرف راغب ہوئے اور کئی مسلمان ہو گئے۔ اس میں سے ایک اہم شخص جس بہت بڑے عالم دین وہ بنے اسلام کے بھی، وہ عبداللہ ابن سلام۔ عبداللہ ابن سلام کو جب یہ اندازہ ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننے کے بعد کہ یہ ان میں وہ خصوصیات ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں، تو وہ آپ کے پاس گیا اور ان سے کچھ سوالات کیے۔ اس سوالات کی ڈیٹیل میں ہم نہیں جاتے، لیکن ان سوالات کے جب ان کو سیٹسفیکٹری جواب دے دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے ابھی جبریل نے آ کے بتایا ہے، تو اس سے انہوں نے بلکہ یہ کہا کہ جبریل تو ہمارے دشمن ہے۔ یہودیوں کی جو وہ کانسیپٹ ہے اس میں جبریل کو وہ اپنا دشمن سمجھتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ یہ ایک غلط روش تھی جس کی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصحیح کی۔ وہ مسلمان ہو گئے آپ کے ہاتھ پہ، وہ مسلمان ہو گئے۔ مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ اگر اس کی اطلاع آپ میرے لوگوں کو دے دیں گے کہ میں مسلمان ہو گیا تو وہ میرے بارے میں بہت بری باتیں کریں گے، اس لیے آپ یہ ان کو نہ بتائیں، لیکن ان سے پوچھیں تم عبداللہ بن سلام کے بارے میں تم کیا تمہارا کیا خیال ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کیا، وہ چھپ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود جو ان کے اسکالرس تھے اور رابائی تھے ان سے پوچھا کہ بھئی ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے۔ انہوں نے کہا کہ بہت اس سے بڑھ کے عالم تو یہاں پہ موجود نہیں ہے، وہ بہت نیکوکار آدمی ہے، اور بہت بڑی تعریفیں کی۔ اور اس کے بعد انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میں کہوں کہ وہ مسلمان ہو گیا، ایمان لے آیا، تو تمہارا کیا خیال ہوگا؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ پھر عبداللہ بن السلام وہ سامنے آ گئے اور انہوں نے کہا کہ میں تو دین حق پر ایمان لے آیا ہوں۔ اس پر انہوں نے ان کو برا بھلا کہنا چاہیے کہ یہ تو اتنا برا ہے، اس کے تو آبا و اجداد بھی ٹھیک نہیں تھے، اور وہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں۔ تو یہ ایک روش جو یہود کے اندر تھی وہاں پہ، جس کے نتیجے میں جب خلش بھی پیدا ہوئی، اور پھر جو وہ تنازعات ہوئے، اور ابھی ہم نے بنو قریظہ کا پچھلے سیگمنٹ میں بات کی کہ انہوں نے اپنے وعدے سے اور اپنے کوننٹ سے وہ پھر گئے، جس کے نتیجے میں انہیں پھر جو سزا جانی چاہیے تھی وہ ان کو ملی۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جو مکے کے جو کفار ہیں، کفار قریش ہیں، ان کا ایٹیٹیوڈ کیا ہے۔ ایک تو مسلمان وہاں سے بے سر و سامانی کی حالت میں نکل کے آ رہے تھے، اور اس پہ وہ مطلب اپنی زیادتیوں پہ زیادتیاں کیے جا رہے تھے۔ صہیب الرومی جو ایک روم کے رہنے والے تھے، لیکن وہ غلام بنا دیے گئے، اور فروخت ہوتے ہوتے وہ مکے میں پہنچ گئے تھے، اور مکے میں غلام کی حیثیت سے زندگی بسر کرتے تھے۔ لیکن بہرحال انہوں نے کچھ اپنی ایسی کچھ جمع پونجی کہیں نہ کہیں سے وہ جمع کر لی، اور اس کو کسی جگہ پہ انہوں نے چھپا کے دفن کر کے رکھ دیا۔ اب جب وہ مدینہ کی طرف چلیں تو ظاہر ہے کہ وہ تو لے جانا ممکن نہیں تھا، تو وہ ویسے ہی چلے تو کفار کو اس کا پتہ چلا، اور وہ ان کے پیچھے آئے اور ان کو گھیر لیا۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس غالباً انہوں نے کہا 6 جو ہیں تیر ہیں، اور میں 6 افراد کو تو ان تیروں سے کر دوں گا، اس کے بعد میرے پاس تلوار ہے، اس سے میں تمہارا مقابلہ کروں گا، لیکن تم مجھے بتاؤ کہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو۔ تو وہ تو زیادتی پہ اترے ہوئے تھے قریش کے، بھی ہم کسی کو جانے بھی نہیں دیں گے، مطلب there was no freedom of movement، کہ وہ اپنی مرضی سے کہیں جا بھی نہیں سکتا۔ انہوں نے کہا کہ اچھا چلو میں اس لڑائی جھگڑے کو چھوڑ کے تمہیں ایک آفر یہ کرتا ہوں کہ میرے پاس اتنا کچھ پیسہ ہے جو میں نے
کسی طریقے سے محفوظ کیا ہوا ہے، اور میں بتا دیتا ہوں کہ وہ کہاں ہیں، اور اس کے نتیجے میں مجھے تم آزادی دے دو، اگر سمجھتے ہو کہ میں غلام ہوں تو وہ سارا پیسہ تم لے لو، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے ان کو بتایا اور وہ گئے، اور وہ انہوں نے وہ مال جو ہے اپنے لیے لے لیا وہاں سے، اور ان کی جان جو ہے وہ اس کو چھوڑ دیا، اور وہ پھر مدینے پہنچ گیا۔ اب اسی ان دونوں واقعہ عبداللہ بن السلام کا اور صہیب الرومی کا جو میں بتایا، یہ اس طرح کی تھنکنگ ان کے اندر تھی، ان دونوں گروہوں کے اندر۔ اس کا آگے ہم دیکھتے ہیں کہ سرائے میں اور جو غزوات ہیں اس میں اسی جو مائنڈ سیٹ ہے اس کو آپ ذہن میں رکھ کے اگر ان چیزوں کو سمجھیں گے تو سرائے اور جو مغازی ہیں ان کی مقصد اور ان کے اندر جو جو چیزیں ہوتی رہیں وہ سمجھ میں آتی رہیں گی۔ اسی لیے یہ دو واقعات آپ کے سامنے پیش کر دیے۔ اب سرائے کی طرف بڑھتے ہیں۔ سرائے ایک تو جیسے ہم نے کہا کہ وثیقہ یا میثاق مدینہ ہوئی، اور پھر ان قبیلوں سے انڈیویجولی معاہدے ہوئے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایکسپیڈیشنز اور صحابہ کو بھیجا کرتے تھے۔ ایک تو یہ کہ عربیہ کے اندر اپنی پریزنس، یعنی اس کو واضح کرنا کہ ہم یہاں پہ موجود ہیں۔ پہلے تو قریش تھے اور یا مدینے کے انصار تھے، اب انصار بھی مسلمانوں میں شامل تھے، تو وہ جو ان کی اتھارٹی تھی قریش کی، کہ جو سب لوگ اس کی انہی کی عزت کیا تھا، احترام کیا کرتے، طاقت بھی ان کی زیادہ تھی، تو وہ اب نہیں رہا، معاملہ اب بدل گیا ہے۔ اب ایک اور قوت بھی عربیہ میں ہے، اس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے سرائے بھیجے جاتے تھے، وہ قبائل میں جاتے تھے، بات بھی کرتے تھے، اور لیکن کوئی ایسی اسکرمش یا کوئی جنگ و جدل کی صورت پیدا نہیں ہوتی، صرف اپنی پریزنس شو کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سرائے بھیجے۔ اچھا، ان دو واقعات کے علاوہ ہم ایک تیسری چیز کو بھی دیکھ لیتے ہیں، جو مسلمان مہاجرین جو مدینے میں آئے تھے ان کا کیا حال تھا۔ ظاہر ہے کہ ایک سختی کی کیفیت سے تو وہ گزرے ہی تھے، اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور ایک جو اپنے علاقے سے ایک محبت ہوتی ہے، ایون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہ مس کیا کرتے تھے، باتوں سے پتہ چلتا ہے اس مکے کو، اور دیگر صحابہ بھی، کہ ان کی ڈویلنگز وہاں پہ تھیں، ان کے مکان، ان کے بچپن وہاں گزرے تھے، وہ چیزیں سب وہاں پہ تھیں، ان کی جائیداد بھی وہاں پہ تھی، اور سب کچھ چھوڑ کے وہ یہاں پہ آ گئے تھے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ صحت کے مسائل بھی وہاں پہ ہو گئے تھے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ ان بخار کی کیفیت ہو جاتی ہے، ابو بکر صدیق، بلال اور دیگر صحابہ جو ہیں یہ اس سے گزرے، اور وہ ان کے کچھ اشعار کے اندر انہوں نے اس تکلیف کا ذکر بھی کیا ہے کہ وہ مس کرتے ہیں اس ماحول کو۔ لوگوں نے لکھا ہے کہ شاید وہاں پہ کچھ جوہڑ ہوتے تھے، اس کی وجہ سے وہاں پہ ملیریا کی شاید بیماری ہو جاتی ہو۔ ایک اور وجہ یہ ہے کہ وہاں کا موسم نسبتاً سرد ہے مدینے کا، مکے کی بنسبت۔ آج بھی آپ چلے جائیں تو وہاں ٹھنڈا ہوتا ہے، شامیں جو ہیں وہ ٹھنڈی ہو جاتی ہیں، بہرحال کسی وجہ سے وہ بیماری ان پہ آ جاتی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کا پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ یہ جو بیماری ہے اس کو اللہ تعالیٰ، یہاں سے ایک جگہ کا نام لیا کہ وہ اس تک دور کر دے۔ تو اس کے بعد سے کہا جاتا ہے کہ یہ بیماریاں مسلمانوں میں نہیں ہوئیں، اور ان کو ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ ہمارے ان کے دلوں میں اتنی محبت ڈال دے، انصار سے تو بہت محبت کرتے تھے، اور اس جگہ سے بھی اتنی محبت ڈال دے۔ اور یہی ہوا کہ بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ نہ ابو بکر واپس گئے، نہ عمر واپس گئے، نہ دیگر صحابہ، وہ مدینے میں ہی، مکہ فتح ہو جانے کے باوجود بھی پریفرنس ان کا یہ رہا کہ مدینے کے اندر ہی ٹھہرتے رہیں۔ اس کے بعد ہم سرائے کو ذرا سا دیکھ لیں گے نیکسٹ، اس میں یہ دو تین چیزیں جس سے جو مائنڈ سیٹ میں نے کہا کہ کفار کا، اور دوسرے پھر مسلمانوں کا اپنا، کہ جو مدینے میں جا کے آباد ہوئے تھے وہ کس انداز سے سوچ رہے تھے، مدینے سے ایک محبت پیدا ہو گئی تھی ان سے، اس اسلامک ریاست سے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات۔